ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو. ظاہر سی بات ہے آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا. پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں جس کو آئی پی سی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط. ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے. تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے، لیکن سسٹم بننا ہے. آئین، دستور، پارلیمنٹ کیسے چلے گی، یہ سارا سسٹم بننا ہے. اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کے درمیان جو سب سے اچھی باتیں تھیں وہ چند چیزیں تو مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ میرا آج کا عنوان ہے خلافت راشدہ. وہ دور کتنا سنہری دور تھا، خلفائے راشدین کا دور. اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس دور کو قائم ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. خلافت ایک سسٹم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کیا ہو، اس کو پورے طور پر پورے صحیح جمیلہ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر کے دکھایا. راتوں کو سوتے نہیں تھے اور دن بھر نظام خلافت، حتیٰ کہ جب دیکھا گیا وہ اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں اپنے گھر کی کمائی کے لیے اور خلافت کے امور بھی. یہ پہلی مرتبہ ہوا سارے صحابہ نے اتفاق رائے سے خلیفہ کی تنخواہ مقرر کی، کہا بیت المال سے خلیفہ وقت کی تنخواہ دی جائے، اس لیے کہ یہ سارے امور میں جب یہ مصروف ہوتا ہے تو وہ خود اپنا گھر چلانے کے لیے کمائے گا کہاں سے. ان کی یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا، تنخواہ سیلری جاری کی گئی. لیکن وہ سیلری تھی کتنی، وہ تنخواہ کتنی تھی، وہ تنخواہ کتنی تھی آپ کو میں بتاؤں. کئی دن گزر گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ان کے حالات دیکھ کر کہتی ہیں کہ کبھی تو ہم نرم غذا کھا لیں، یعنی نرم غذا نہیں ملتی ہوگی اتنی تنخواہ میں. کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کھانا چاہتی ہو اور کیا کھلانا چاہتی ہو. کہا آپ روزانہ تھک جاتے ہیں اور خلافت کے امور اتنے ہیں کہ ذہن پر دماغ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے، کبھی گھی روٹی کھا لیں یا کبھی شہد روٹی کھا لیں، تھوڑا نرم غذا تو کھا لیں طاقت آ جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا اپنی بیوی سے، کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے گھی یا شہد خرید سکوں، اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. ان کی بیوی نے کہا امیر اپنے شوہر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا میرے رفیق حیات آپ نہ گھبرائیں، میرے پاس ہیں جمع کیے ہوئے، آپ جائیں تھوڑا سا شہد اور گھی خرید لائیں، روٹی کے ساتھ میں لگا کر دوں آپ کو. کہا تمہارے پاس کیسے، کہا ہیں. وہ لائی، کچھ پوٹلی میں بندھے ہوئے کچھ پیسے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے تمہارے پاس، کہا آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے تھوڑا 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 بچا کر کے رکھتی ہوں، روز کے کھانے پینے کے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے بچا کر کے میں نے رکھی، اتنے تو ہیں کہ بازار سے اس سے شہد اور گھی تو آ سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو تم نے کام اچھا کیا ہے. وہ پوٹلی لیے اور سیدھے بیت المال میں جا کر صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جمع کر لو، میری ضرورت سے زیادہ آیا ہوا مال ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میری تنخواہ بھی کم کر دینا، یہ بچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری تنخواہ زیادہ ہے. یہ خلافت کوئی لا سکتا ہے آج؟ بھوکے بھیڑیا یہاں پر ہمارا سب کچھ نوچ کھانے والے لوگ خلافت کو کیا سمجھیں، خلافت کے اصول کو کیا سمجھیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلے کے نشان تو مسجد مدینہ طیبہ میں آپ کو ملیں گے، محل کا نشان کہیں نہیں ملے گا. کوئی قصر خلافت بنایا ہو، کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیزیں تو نہیں ملیں گی. انہوں نے اپنا نظام خلافت ایسا بنایا تھا میرے عزیزو، امن بھی قائم تھا اور حسن سلوک بھی، لوگوں میں اتحاد اور محبت بھی. اور تو یہ ہے کہ جب خلیفہ کوئی منتخب ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اسے صرف اپنا نہیں سوچنا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کا نہیں پوری امت کی سیکیورٹی کا خیال کرتا ہے. امت مصطفیٰ کیسے محفوظ رہے پل پل اس کی یہ فکر ہوتی ہے، پل پل اس کی فکر. خلفائے راشدین میں سب میں آپ یہ عنصر پائیں گے، یہ وصف آپ کو دکھنے کو ملے گا.
یہ اسپیشلٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں تک لوگ دودھ میں پانی ملانے سے ڈرتے تھے. کہتے نہیں، خلافت عمر ہے، دودھ میں پانی ملانے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور اسی انداز سے میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ جب اپنے اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. امت مصطفیٰ کا وہ خیال رکھے، ہر غریب اور فقیر اور ہر محتاج اور ضرورت مند تک وہ پہنچ سکتا ہو تو وہ خلیفہ ہے. عزیزان گرامی وقار، آج ضرورت اس بات کی کیوں آتی ہے کہ جنتا دربار لگایا جائے مہینے میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار؟ ایم ایل اے اور ایم پی بیٹھے اور لوگوں کی شکایتیں سنیں. کچھ لوگ شاید سنڈے ٹو سنڈے کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 سال میں بھی نہیں کرتے. چن کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. پبلک جائے بھاڑ میں، یہ تو بولتے بھی ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہ خلفائے راشدین جنتا دربار نہیں لگاتے بلکہ وہ ضرورت مندوں کے گھر تک جاتے تھے. تمہارے گھر تک کیوں آئے کوئی ضرورت مند محتاج؟ تمہارے پاس کیوں آئے؟ خلیفہ خود وہاں جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ مدینے میں کوئی چھپ کر کے ایسی نیکی کروں جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ نیکیوں میں دوڑنے والے لوگ تھے، کمپٹیشن کرنے والے لوگ تھے. بڑے کھوج بیچ کے بعد آپ کو ایک گھر ملا جس میں بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کی مدد کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ایسی نیکی ہے جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ معذور عورت بستر پر رہتی تھی. حضرت عمر نے کہا روزانہ اس کے گھر جاؤں گا، اس کا گھر کا کچرا صاف کروں، اس کے برتن دھو دوں، اس کے کھانے کو بنا کر کے آ جاؤں. کوئی نہیں تھا اس خاتون کا. تو فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر گئے تو دیکھا گھر میں سب کچھ صاف ستھرا ہے، اس کے برتن دھلے ہوئے، کھانا بنا ہوا ہے. اس عورت کو دیکھا اور چلے آئے. کہا کون کرتا ہے اس کا کام؟ دوسرے دن گئے تب بھی کام سب کیا ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں فجر سے پہلے گیا کہ پورا اسرار کوئی خادم ہے اس کا جو کام کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص چادر اوڑے آیا، جلدی جلدی کچرا جھاڑا، کھانا بنایا، برتن دھویا، اس کے پاس رکھ کر نکلنے لگا. حضرت عمر قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یعنی ضرورت مند تمہارے دربار میں آئے، یہ نہیں. نظام ابو بکر تو یہ تھا کہ خود ضرورت مندوں تک چلا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. کتنے ایسے واقعات موجود ہیں. وہ خلافت راشدہ کے سنہری دور ایسے تھے. مدینے میں کیسا امان تھا، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. یہاں تک کہ حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان اپنی تلوار لے کر کے چلے بھی تو اس کی انی، اس کی جو نوک ہے وہ سامنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جو تلوار کندھے پر لٹکائی جاتی تھی تو تلوار جب لٹکتی تھی تو وہ تو چاند کی طرح سے سامنے اس کی نوک اس طرح ہوتی تھی. عربوں کا رواج تھا آپ کے دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو منع کر دیا گیا. کہا گیا کہ یہ امن کا دور ہے، تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، پیچھے کر لو اس کو. وہ پرامن دور تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جمع کا بھی بڑا ایک کردار ہے. بہت سارے چیزیں کی گئیں جو اصلاحات ہوئے. پھر دور فاروقی جو آیا، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو وہ ہے جس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. سچ بتا رہا ہوں کہ اگر میں مسلسل 1 مہینے تک بھی بیان کروں تو خلافت فاروقی کے امور کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا. پوری دنیا کے لیے وہ ایسا آئیڈیل ہے. کیا کیا میں بیان کروں؟ جنگوں کے نظام کو بیان کریں، امیروں کے انتخاب پر بیان کریں، نظام خلافت کو چلانے کے لیے اپنے شورا کے بارے میں بیان کریں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے چنتے تھے. سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں، اکثر جگہ پر لوگ جو بہکتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے. مشیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر، مشورہ دینے والے. جب منافق لوگ امیروں کو مشورہ دینے والے ہوں گے تو نظام گڑبڑاتا ہے.
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے کڑی نظر اس پر ہوتی تھی، سب سے کڑی نظر کہ تمہیں مشورہ دینے والا ہے کیسا، سب سے پہلے یہ دیکھو. اور لوگوں کو پہچاننے کا ایک اصول بتایا، آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کیا تھا؟ ایک بار آپ کو کسی سے کچھ معاملہ کرنا تھا، معاملہ کا مطلب کوئی بھی چیز اس سے لین دین کرنی ہو، کچھ بھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں پوچھا، کوئی ہے جو اس آدمی کی گواہی دے سکے، سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے؟ کوئی ہے؟ یہ نیا آدمی لگتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی گواہ چاہیے، یہ اصول سمجھ کے جائیے آج آپ. تو حضرت عمر نے جب یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے. آج سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ بھی بول دیں گے، ارے یہ حاجی صاحب تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ارے یہ محلے کا تو بہت اچھا آدمی ہے، کیوں؟ داڑھی ہے نا اس کی، ٹوپی ہمیشہ لگائے رہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. حضرت عمر کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں اس کی، یہ بہت اچھا آدمی ہے جس سے آپ معاملات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم گواہی دے رہے ہو اس کی، یہ اچھا ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پڑوسی نہیں ہوں، پڑوسی نہیں ہوں. پھر حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا توجہ سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لین دین کا، اس کے ساتھ کبھی میرے معاملات ہوئے نہیں. پھر حضرت عمر نے پوچھا تیسرا سوال، کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تین چیزیں پوچھا انہوں نے، کیا پڑوسی ہو تم، یا کبھی اس سے لین دین کی ہو، یا پھر کبھی اس کے ساتھ سفر کی ہو؟ وہ صحابی نے کہا نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر جلال میں کہا چپ بیٹھ جاؤ، تم اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہو. مجھے پتا ہے تم نے اس کو اچھا کہا، دیانت دار کہا، کہاں دیکھا؟ مسجد میں دیکھا نا اس کو. انہوں نے کہا ہاں، اس کو تو میں 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں جس کو صرف مسجد میں دیکھ رہے ہو اس کی گواہی نہ دو. حضرت عمر کا یہ مزاج تھا، کہا اس سے معاملات کیے ہوئے ہو یا اس کے پڑوسی ہو تو پھر دیکھو وہ کس طرح کے معاملات کرتا ہے. انسان اپنی ساری حقیقتیں صرف مسجد میں نہیں کھولتا، اس کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تب وہ حقیقت کھلتی ہے، کتنا سچا ہے، لین دین میں کیسا ہے. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ مشیر کیسا ہے، مشورہ دینے والا کیسا ہے. اور نظام بہترین چلتا تھا، اور مشیروں کو بھی دیکھتے تھے. مشورہ دینے والے کے لیے کرائٹیریا تھا کہ کوئی بھی جھٹ سے اٹھ کر کے امیر المومنین کو مشورہ دے دے کل سے یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے آپ کا مشورہ سنیں گے، ہم آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کس لائق ہیں. آج ہم سب کے لیے بھی یہ بات رہنما اصول میں سے ہونا چاہیے. سنو سب کی، مشورے سب کے لو ہوں، لیکن پھر آپ یہ دیکھو کہ وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، وہ معاملات میں کیسا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے. اس کے بعد پھر آپ عمل کرو. ایرے غیرے نتھو کھیرے کی باتوں کو سن کر کے جب عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہے اس کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ عظیم دور تھا جس کو میں آپ کو بتاؤں. ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو. ظاہر سی بات ہے آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا. پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں جس کو آئی پی سی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط. ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے. تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے، لیکن سسٹم بننا ہے، آئین، دستور، پارلیمنٹ کیسے چلے گی، یہ سارا سسٹم بننا ہے. اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس مثال دینے کے لیے کالپنک شخصیات ہیں، یعنی جن کا صرف خیال کیا جا سکتا ہے، ایسے کچھ کالپنک شخصیات ہیں، لیکن فیلڈ میں اگر کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہے
تو وہ مثال میں صرف ابو بکر اور عمر کی پیش کر سکتا ہوں. کہانیاں بہتوں کی ہیں، ایسا راج تھا ویسا راج تھا، کہانیاں بہت ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ گاندھی جی کی بات ہے. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو میں پیش کر سکتا ہوں، نظام چلانے کے لیے ان سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی.